ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ رسول کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان پر خدا کی کروڑوں لعنتیں لعنتیں لعنتیں۔ اور اس کا اعلان بھی کر لو، جو مولوی یہ لعنت نہیں بھیجے گا اس پر بھی خدا کی لعنت ہوگی۔ کینیڈا سے مجھے فون آتے رہے، ایک بندہ اس آیت کا مقصد کیا ہے میں نے بتا دیا، اس آیت کا مقصد کیا میں نے بتا دیا۔ اللہ کی فضل سے میں ترجمہ پڑھاتا ہوں اور قرآن کا استحضار ہے، تو مسلسل باہر ملکوں سے فون آتے رہے، میں ان کو بتاتا رہا۔ تو جہاں پر قادیانی اپنا گند لگانا چاہ رہا ہے تو وہاں پر کہنے لگے اس آیت کا ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں قرآن ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ماقبل کی آیت کون سی ہے پڑھ تو لو، وہ اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی بعد والی آیت کون سی ہے وہ پڑھ لو، وہ بھی نہیں۔ کہنے لگے یہ آیت فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ آیت فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں گے کہ فصاحت کیا چیز ہے، بلاغت ہے کیا چیز، یہ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ فصاحت ہے کیا، بلاغت کیا ہے۔ تو آپ بھی جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا بس فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت، تو پتہ تو کرو کہ فصاحت ہے کیا۔ کلمات کا تنافر حروف، غرابت، مخالفت القیاس اللغوی۔ اب تنافر ہر حرف کیا ہے، تنافر حروف کیا ہے، غرابت کیا ہے، مخالفت قیاس لغوی بھی نہ ہو تو وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ اور بلاغت مطابقت الکلام لمقتضى الحال، یہ کیا پہیں؟ ہم لوگ مدرسوں میں پاپڑے بیچتے ہیں، چھولے بیچتے ہیں کہ ایک انگریزی دانا کر کے وہ فصاحت و بلاغت کی حقیقت بھی نہیں جانتا کہ فصاحت کیا ہے۔ میں نے کہا پہلے والی آیتیں پڑھ، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بعد والی آیتیں پڑھ، پھر دیکھیں گا آپس میں جوڑ تو کچھ۔ میں نے کہا اب دیکھ لینا، میں پڑھ لیتا ہوں، پہلی والی آیتیں پڑھتا ہوں، بعد بھی پڑھتا ہوں، اور ایک ایک لفظ کو جوڑتا ہوں، پھر تو کچھ کہنے۔ درمیان میں کہتا رہا، آخر میں وہ کہنے لگے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا سمجھا تو دوں گا آپ کو، لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا تو دوں گا، صرف یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت، یہ صرف کہہ دے۔ اب پتہ چل گیا کہ اتنے دن سے وہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ، کینیڈا سے ایک آدمی ٹیلی فون کرے، آدھا پونا گھنٹہ بات کرے، یہ میرے چوکیدار کھڑے رہتے کہ استاد جی لڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ بھی سنتے رہے، استاد جی کیا ہو گیا۔ وہ کینیڈا سے فون بھی کر رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ وہ گفتگو کر رہا، کئی دن سے وہ، اور بھی بہت سے ان کے کتوں، اس لیے کہ ان کے بغیرت مولوی وہ تو چھپے رہتے ہیں۔ اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے شرعی لحاظ سے، قادیانی واجب گردن زدنی ہے، مرتد ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ کوئی آ جائے اور کسی بڑے آدمی کو کہہ دے میں تیرا ابا ہوں، 90 سال میری عمر ہے، جس ابا کی طرف سردار صاحب، میر صاحب، معتبر صاحب، چودھری صاحب اور میجر صاحب، فلانا صاحب، جس باپ کی طرف آپ کی نسبت کی جا رہی ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ میں ہوں، اور کہہ دے اس کو کہ میں دلائل بھی بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم اس کی گردن اڑائیں گے۔ یہ ایک مظلوم محمد ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی آ جائے، انگریز نہیں، اربوں کھربوں ڈالر اس پر یہ ہے کہ اس کی پشت پناہی پیچھے سے ہوتی۔ ایک ہی محمد ہمیں نظر آ گیا، اور یہ بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ان کی بات سن لو، مولانا ان سے بات کر لو۔ بات کر چکے ہیں اکابر، بات کر چکے ہیں علماء، علامہ انور شاہ کشمیری بات کر چکا ہے، قادیانیوں کو لوہے کے چنے چبوا دی اس نے، اور بھاولپور کا جو مقدمہ چلا آپ کے پاکستان کے جج بھی، وہ بھی اس طریقے پر دیکھتے رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انور شاہ کوئی انسان ہے یا کوئی ملائک ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانی مولوی سے، قادیانی کو مولوی کہنا بھی توہین ہے، قادیانی گدھے سے، داڑھی تو اس نے رکھی تھی پگڑی، اس قادیانی گدھے سے جب حضرت اقدس کی گفتگو ہوئی، قادیانی بکتا رہا،
آج بھی اپنے وکیلوں سے ججوں سے معلوم کرو، بھاولپور کی سرزمین گواہ ہے اس بات کی کہ جج کہتے ہیں کہ ہم نے قلم اٹھا کر کے پھینک دیا، قلم اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جب قادیانی گدھے کی باری آئی تو وہ ادھر ادھر کے مارتا رہا، لیکن شاہ صاحب کی جب باری آ گئی تو پہلی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ گیا، قرآن کے تو لوگ حافظ ہوتے ہیں لیکن کتابوں کے حافظ نہیں دیکھے، فلاں کتاب کی یہ عبارت فلاں کے حافظوں کی طرف پڑھتا تھا، جج نے قلم اٹھا کر کے پھینک دیا اور جج اس طرح دیکھتے رہے، اور جج کہتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں فیصلہ ہو گئے، انہی فیصلوں کی روشنی میں ان کو مرتد قرار دیا گیا، پوری دنیا نے ان کو مرتد قرار دیا ہے۔ ان فیصلوں کے باوجود پوری دنیا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ٹٹی ٹٹی ہے، پیشاب پیشاب ہے، خنزیر خنزیر ہے، دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ خنزیر خنزیر ہے، نجس ہے، کتا نجس ہے، لیکن پھر بھی کتا آ کر کے کہتے میری بات تو سن لو، میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں کہ میں کتا نہیں ہوں۔ خنزیر کہتا ہے کہ پوری دنیا نے غلطی میں مجھے خنزیر کہا ہے، میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ گدھا کہتا ہے کہ میری بات سن لو، میں نہیں خنزیر خنزیر ہے، کتا کتا ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس کی بات سننے والا خود اس کے اس سینے کے اندر ایمان نہیں ہوگا، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو کہہ دے کہ قادیانی پہ لعنت، اور ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں پہلے تو اپنے ساتھیوں سے کوئی مولوی پکڑ کر کے میرے ساتھ لاؤ کہ مرتد کو لعنت کرنے کی، جو مر چکا ہے ارتداد پر، ایک کافر زندہ ہو اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کافر زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ ایمان قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں وہ ایمان قبول کر لے، جو کافر زندہ ہے شرعاً اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ابو جہل کفر پر مرا، عتبہ کفر پر مرا، شیبہ کفر پر مرا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا، کفر پر مرتد مرے، کفر پر موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کو لعنت کریں گے، وہ واجب اللعنت ہے۔ دونوں باتوں میں خلط ملط نہ کرے، دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ ایک آدمی نے مارا تو ٹیٹ اور پھر کرنے لگا، اور کسی نے کہا اس کی آواز الگ تھی، اس کی آواز الگ ہے، اس کی آواز الگ تھی جو تم نے نیچے سے چھوڑ دیا وہ آواز الگ تھی، اور یہ جو اڑتے اڑتے اس طرح ڈکار رہے ہو اس کی آواز الگ ہے۔ دونوں کو خلط ملط نہ کرو۔ کافر زندہ ہو، آج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو ایمان قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ اتوار کو قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ تبلیغیوں کے ہاتھ پہ لگائے ان کو کلمہ پڑھائیں۔ جو کافر زندہ ہے اس کو متعین طور پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، فرعون، حامان، قارون، نمرود، جو کفر پر مر چکے ہیں ان کو جو لعنت نہیں بھیجتا، اس کی داڑھی یہاں تک آ جائے وہ مولوی بھی ہو اس پر بھی کروڑوں لعنتیں ہوں۔ یہی ہے مسئلہ۔ آپ کو تو بہت برا لگے گا، آپ کو تو بہت برا لگے گا، مسئلہ اس طرح ہے۔ جو کفر پر مرے ہیں ان کو کوئی مولوی اگر لعنت نہیں بھیجتا وہ مصلحتوں کا شکار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس سے دلیل کا مطالبہ کریں، فرمایا کہ گردن اڑا دو، جو اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ کافر ہے، خود کافر ہے۔ کیوں یہ نہیں کرتا کہ کوئی آ جائے، بڈھا آ جائے کہ میں تیرا باپ ہوں، میرے دلائل تو سن لو، اس سے دلیل اس کی کوئی نہیں سنے گا، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ جب اس کی گردن اڑاتے تو قادیانی آپ کے ملک میں اس طریقے پر، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں، آپ کی اطلاع کے لیے، ہم لوگ اپنے علماء کو بھی برا کہتے تھے، ہمارے بہت سے علماء کہہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت آگے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ حکومت آگے قادیانیوں کو لانا چاہ رہی ہے۔ ہم نے ان علماء سے ٹکر لی، میں نے خود، آج میں بھی رو رہا ہوں، ہم اپنے علماء کو گالیاں دیتے رہے، ہم نے اپنے علماء کو برا بھلا کہا کہ تم ایک مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہو گئے، اس کو تم لوگ اس طرح کہہ رہے ہو۔ ہم نے ان علماء کی تردید کی، اور ان کے لیے میں نے خود لوگوں کو کہا ووٹ دے دو، میں نے خود بھی، میرا ایک حلقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، اپنا میرا ایک حلقہ ہے، اپنی پہچان ہے، اپنے ماننے والے لوگ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شوکت خانم اسپتال بنایا ہے،
فلاں بنایا ہے، فلاں بنایا ہے، شاید یہ غریبوں کے ہاتھ تھام لیں، شاید یہ مسکینوں کے لیے پشت پناہ بن جائے، شاید یہ بے وگان کی درد اس کو ہو۔ میں نے خود اس کے ہم نے یہ کی، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بلوچ جب غلطی کرتے تو بلوچ کہتے کہ منا معاف پکن من گو واڑ تگوں۔ جب بلوچ غلطی پشیمان ہوتا ہے تو بلوچ کہتے منا معاف پکن من گوہ واڑ تگوں، مجھے معاف کرو میں نے ٹٹی کھائی ہے۔ اب میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حمایت کر کے ہم نے بھی ٹٹی کھائی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمیں ترقی دیں گے، محمد رسول اللہ کی توہین کی صورت میں یہ ملک کو مفلوج کرتے جب ہر طرف سے پنجابی، سرائکی، بلوچ، مہاجر، پٹھان سارے کے سارے جب روئیں گے کہ نہیں ہے کچھ، تو پھر قادیانیوں کی اچانک ڈالروں کی بارش ہوگی، ان کو یہاں پر لایا بھی جائے گا اور نظام کو 73 کے اس دستور کو بدلا جائے گا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ان کو مسلم قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا بھلا کرے، پھر کہیں گے کہ جب تمہاری حالت اس مقام تک پہنچ گئی کہ تم روٹی کو ترس رہے ہو، لہذا اب ڈالروں کی بارش قادیانی کر رہے، اب کینیڈا بارش کرے گا، اب برطانیہ بارش کرے گا، لہذا یہ ہمارے محسنین جو بارش کی طرح ہم پر ڈالر برسا رہے، ان کو کون کافر کہتا ہے، ان کو کون مرتد کہتا ہے، ان کو کون بے ایمان کہتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑے با ایمان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مولوی منظور جیسوں کے ان کی داڑھی ہم پکڑ کر کے گھسیٹیں گے کہ تمہاری تقریریں ان کے خلاف ہوتی تھی۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ ہمارے، یاد رکھ لو آپ کے توسط سے مسلمانوں نمازوں میں کوتاہی رہتی ہے، نمازوں میں کوتاہی رہے گی، آپ کی روزوں میں کوتاہی رہے گی، میرا رب معاف کر دے گا، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی رہے گی، میرا رب معاف کر دے گا، حلال و حرام کے اندر کمی بیشی انسان ہے ان سے ہو جاتی ہے، میرا رب معاف کر دے گا، اور اخلاقیت کے اندر کمزوری کوتاہی رہے گا، انشاءاللہ مسلمان ہے، تیرا نظریہ ہے کہ محمد آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، میرا رب معاف کر دے گا۔ لیکن جب آپ نے اس عقیدے میں بھی کہ محمد رسول اللہ آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں اگر تو نے لچک پیدا کر دی، تو پڑھ نماز، تو روزہ رکھ لے، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔